بسم اللہ الرحمن الرحیم فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين۔ تو اس کے بعد کیا چیز تجھے جزا کا منکر بنا رہی ہے؟ کیا اللہ سب حاکموں سے بڑا حکم کرنے والا نہیں ہے؟ آیت نمبر 7 اور 8 جو سورۃ التین کی آخری آیات ہیں، ان دو آیات میں گویا گزشتہ آیات میں کی جانے والی باتوں کا نتیجہ پیش کیا جا رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو ہم نے پہلے باتیں بیان کر دی کہ ہم نے انسان کو بہترین صفات کے ساتھ بنایا ہے، اور پھر اگر وہ صحیح راستے پر نہ چلے، صحیح انتخاب نہ کرے، تو وہ پسترین جگہوں میں گر جاتا ہے، پسترین درجات پر پہنچ جاتا ہے، سوائے ان کے کہ جو اللہ کے دین پر ایمان لے آئیں اور اعمال صالح انجام دیں، تو ان کے لیے کبھی نہ ختم ہونے والا اجر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں۔ تو اب ان آیات میں آیت نمبر 7 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہاں خطاب انسان سے ہے، کیا چیز تجھے جزا کا منکر بنا رہی ہے، جبکہ ہم نے اوپر بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا کہ انبیاء کے آنے کی جگہوں کی قسمیں کھائی، خود انبیاء کا آنا بتا رہا ہے کہ وہ انسان کی ہدایت کے لیے آتے ہیں۔ تو جب یہ بہترین صفات بھی تجھے دی ہیں اور پھر تیری ہدایت کے لیے ہم نے نبی بھی بھیجے ہیں، تو اس کے بعد اور تجھے بتا بھی دیا اگر تو اس ہدایت کو قبول نہیں کرتا تو اپنی بلند مقامات کو ہاتھ سے کھو کر اور اس کے بعد پستیوں کا شکار ہو جائے گا، سوائے ان لوگوں کے، یعنی اگر انسان بچنا چاہتا ہے ان پستیوں سے تو اس کو چاہیے کہ ایمان لے آئے اور عمل صالح انجام دے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اچھی جزا کا مستحق قرار پائے۔ تو اس واضح اور روشن بیان کے بعد اے انسان، پھر کیا چیز ہے کہ جو تجھے جزا کو جھٹلانے پر اکسا رہی ہے، اور تو قیامت کو نہیں مانتا اور تو سمجھتا ہے کہ تو جو بھی کرتا رہے تجھے کوئی نہیں پوچھے گا اور تیرا حساب کتاب نہیں ہوگا؟ جیسے قرآن دوسرے لفظوں میں فرماتا ہے اَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ۔ کیا تم نے یہ سمجھ لیا ہے، یہ حساب کتاب تم نے کیا ہے کہ ہم نے تمہیں بیہودہ بے مقصد پیدا کر دیے، بس پیدا کر کے چھوڑ دیے، جو مرضی کرتے رہو، اور یہ کہ تم ہماری طرف واپس لوٹائے نہیں جاؤ گے؟ تو غلط سمجھتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالی کوئی کام بے مقصد نہیں کرتا، اور تخلیق انسان کا مقصد انسان کی آزمائش ہے، کتنا اپنی زندگی میں اللہ کی بات کو سنتا ہے اور کتنا اپنی ناجائز نفسانی خواہشات کے پیچھے چلتا ہے، یعنی دوسرے لفظوں میں جو ابلیس شیطان چاہتا ہے اس کی مرضیوں کے مطابق زندگی گزارتا ہے۔ آیت نمبر 7، تو اس کے بعد کیا چیز تجھے جزا کا منکر بنا رہی ہے؟ خطاب یہاں انسان سے ہے۔ اس آیت نمبر 7 کے الفاظ کے معانی کی طرف توجہ فرمائیں۔ فما، فا تو، ما کیا چیز، یکذبک کا یعنی تجھے، یکذب کاف ذال اور با یعنی کذب، جسے ہم جھوٹ کہتے ہیں، خلاف حقیقت بات، حقیقت کے خلاف بات کو کذب عربی زبان میں کہا جاتا ہے، اور کسی کو جھوٹا کہنا، کسی کو جھٹلا دینا، اس کو عربی زبان میں تکذیب کہتے ہیں۔ یکذب یعنی تکذیب کرنا۔ فما یکذبک، کیا چیز تجھے تکذیب کروا رہی ہے، کیا چیز تجھے منکر بنا رہی ہے؟ بعد، بعد کا معنی واضح ہے، قبل کا برعکس بعد ہوتا ہے، اور یہاں پر بعد کا اشارہ کس بات کے بعد کی طرف ہے؟ یعنی بعد اس کے کہ ہم نے اوپر اس سورہ مبارکہ میں واضح طور پر بیان کر دیا
کہ انسان بہترین درجہ پا سکتا ہے، ایمان اور عمل صالح کے نتیجے میں بہترین اجر پا سکتا ہے، اور اگر ایمان نہ لائے اور اللہ کے پیغام کو جھٹلاتا رہے اور اس پر عمل نہ کرے تو پھر اگرچہ خدا نے اس کے اندر بہترین صفات رکھی تھی جو کسی بھی مخلوق کو عطا نہیں کی تھی، لیکن پھر وہ اگر اطاعت نہ کرے تو وہ صفات فائدہ نہیں دیں گی، بلکہ اسفل سافلین، پست ترین مخلوقات سے بھی پست ہو جائے گا انسان۔ اس بیان کے بعد یعنی ان باتوں کے، ان نصیحتوں کے بیان کے بعد، بالدین، با یعنی کو، اور دین یہاں پر جزا کے معنی میں ہے، یعنی قیامت کا دن کہ جس دن حساب کتاب کیا جائے گا اور اچھے اعمال والوں کو اچھا بدلہ دیا جائے گا اور برے اعمال والوں کو برا بدلہ ان کے کاموں کا دیا جائے گا۔ البتہ یہاں پر دین سے مراد شریعت اسلام بھی لی جا سکتی ہے، اور اس کا معنی پھر یہ ہو جائے گا کہ جب دین ہی، ایمان لانا اور جو باتیں دین میں بتائی گئی ہیں جو رسول اللہ لے کر آئے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب ان پر عمل ہی تیری نجات کا اور اللہ کے ہاں اچھے اجر کا باعث اور سبب ہے، تو پھر یہ جان لینے کے بعد بھی تو اس دین کو کیوں جھٹلاتا ہے؟ کیا چیز تجھے اس دین کو قبول کرنے سے روک رہی ہے؟ اور تو نہ صرف یہ کہ قبول نہیں کرتا بلکہ اس کو جھٹلا دیتا ہے۔ انشاءاللہ اگلی آیت کے الفاظ کے معانی آئندہ درس میں بیان کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔